السلام علیکم، میں ہوں نثار احمد دول۔ آپ دیکھ رہے ہیں دول گوٹ فارم کا آفیشیل یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج۔ کیسے ہیں دوستو؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پچھلی ویڈیو میں دوستو آپ کو بتایا تھا کہ ماہ فروری میں بکریوں کو سب سے زیادہ بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان بیماریوں میں سے ایک سب سے جو میجر اور خطرناک بیماری ہے دوستو، اس کا نام ہے فوڈ پوائزننگ، مطلب کہ جانور کے معدے کا مسئلہ۔ اس میں دوستو جانور کا جو معدہ ہوتا ہے وہ کام کرنا چھوڑ جاتا ہے، مطلب کہ وہ جو خوراک جانور نے کھائی ہوتی ہے وہ ہضم نہیں کر پاتا۔ اس کی دو کنڈیشن ہوتے ہیں۔ جانور کا جو پیٹ ہے پھول سکتا ہے، مطلب کہ جس کو ہم اپھارا بولتے ہیں، اور اس بیماری میں جانور کو لوز موشن بھی لگ سکتے ہیں۔ آج ہم ذکر کریں گے اپھارے کی۔ اپھارا مطلب کہ جس میں جو جانور ہے اس کا جسم ہے جو سخت ہو جاتا ہے یا پھول جاتا ہے۔ اور اس ویڈیو میں آج آپ کو بتاتا ہوں اس بیماری کی علامات کون کون سی ہوتی ہیں اور یہ کن وجہ سے پھیلتی ہے، مطلب کہ اس کی وجوہات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اور اس کا ایک ٹیکنیکل طریقہ ہے کہ جانور کے معدے کو چلانے کا، اور اس کے بعد اس کا ایک میڈیسن علاج ہے، اور تیسرا اس کا دیسی علاج ہے۔ آج ہم آپ کے ساتھ سارے شیئر کرتے ہیں۔ تو چلیں دوستو چلتے ہیں علامات کی طرف۔ دوستو جانور کو تیز بخار ہو جاتا ہے اور کسی کا ٹمپریچر لو بھی ہو سکتا ہے۔ نمبر 2، جانور کے منہ سے پانی وغیرہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، جانور کا جو پیٹ ہے وہ پھول جاتا ہے۔ نمبر 4، جانور کے پیٹ میں درد محسوس ہوتی ہے۔ نمبر 5، آپ کا جانور بار بار اٹھے گا اور بیٹھے گا۔ اگر بیٹھا ہوگا تو بیٹھنے کی سمت چینج کرے گا، مطلب کہ اس کو درد محسوس ہو رہا ہے۔ اگر یہ 3 4 5 جو علامات ہیں آپ کے جانور میں پوری ہوں تو آپ سمجھ جائیے گا کہ ہمارے جانور کو فوڈ پوائزننگ کا مسئلہ ہے۔ تو اب چلتے ہیں اس کی وجوہات کی طرف۔ دوستو پہلی وجہ ہے کہ اچانک خوراک کا تبدیل کرنا، مطلب کہ اگر آپ خشک چارہ دے رہے ہیں تو اچانک آپ نے سبز شروع کر دیا، اگر سبز دے رہے ہیں تو اچانک آپ نے خشک شروع کر دیا۔ اس وجہ سے بھی فوڈ پوائزننگ کا مسئلہ جانور میں آ جاتا ہے۔ سبز چارہ کھانے سے بھی جانور میں فوڈ پوائزننگ کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اور تیسری وجہ اس کی یہ بنتی ہے کہ جب ہم برسن ڈالتے ہیں تو برسن اینڈ پر جاتا ہے تو اس میں سنڈیاں پیدا ہو جاتی ہیں، تو اگر سنڈیوں والا برسن جانور کھاتا ہے تو اس وجہ سے بھی فوڈ پوائزننگ کا مسئلہ آ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جانور کوئی بھی زہریلی چیز کھا لے اس وجہ سے بھی یہ مسئلہ جانور میں آ سکتا ہے۔ اب چلتے ہیں اس بیماری کی سلوشن کی طرف۔ اس کا جو سب سے پہلا اور ٹیکنیکل طریقہ کار ہے، ایک سٹامک ٹیوب ہوتی ہے، مطلب کہ پائپ جانور کے منہ کے ذریعے سے اس کے معدے تک پہنچایا جاتا ہے، اور اس پائپ کے ذریعے سے جانور کا جو معدہ ہوتا ہے، مطلب کہ جو چیز وہ ہضم نہیں کر پاتا اس چیز کو پائپ کے ذریعے باہر نکال دیا جاتا ہے، تو جانور آپ کا فاقہ محسوس کرتا ہے۔ یہ بہت ٹیکنیکل کام ہے، یہ ہر بندہ تو نہیں کر سکتا، مگر آپ اپنے معالج کسی کو بلا کر اس سے جانور کا معدہ صاف کروا سکتے ہیں۔ اس کے بعد باری آتی ہے اس کے میڈیکل علاج کی۔ دوستو اس کا جو میڈیکل علاج ہے، سب سے پہلے ایک مارکیٹ میں پاؤڈر اویلیبل ہے بایومین کے نام سے۔ یہ ایسٹ کے فارمولے میں آتا ہے۔ اگر آپ کو بایومین مل جائے تو ویل اینڈ گڈ، ورنہ آپ کو جو بھی ایسٹ کے فارمولے میں سب سے اچھا پاؤڈر ملے وہ آپ نے لے لینا ہے۔ وہ پاؤڈر لے کے آپ نے 2 چمچ پاؤڈر اور 1 پاؤ دہی میں مکس کر کے اپنے جانور کو دینا ہے۔ یہ پاؤڈر دینے کے بعد آپ نے جانور کو ایک خیپا سل کا انجیکشن ملتا ہے معدے کے لیے، وہ جناب آپ نے لے کر 3 سے 4 سی سی اپنے جانور کو لگانا ہے، اور اس کے بعد اس کے ساتھ آپ نے اٹیچ کر لینا ہے کوئی بھی ایک اینٹی بایوٹک انجیکشن۔ آپ جنٹا کومبیسن کا استعمال کر سکتے ہیں یا آپ ٹیلوپین کا استعمال کر، وہ بھی آپ نے 3 سے 4 سی سی اپنے جانور کو اسی وقت لگا دینا ہے۔ یہ سارا پروسیس کرنے کے بعد آپ نے 1 گھنٹہ انتظار کرنا ہے، اور 1 گھنٹے کے بعد آپ کو مارکیٹ سے ایک سیرم ملتا ہے کلکو شاٹ یا کلکوریکس کے نام سے ایک سیرم ملتا ہے معدے کے لیے، معدے کے ہاضمے کے لیے، وہ آپ نے لے لینا ہے، وہ آپ نے 20 سی سی اپنے جانور کو پلا دینا ہے۔ امید ہے کہ آپ کا جو جانور ہے وہ 1.5 سے 2 گھنٹے کے اندر اندر ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر وہ جانور آپ کا مکمل ٹھیک نہیں ہوتا، 6 گھنٹے آپ نے انتظار کرنا ہے۔ 6 گھنٹے کے بعد جو بایومین یا اس کا جو بھی پاؤڈر آپ نے لیا ہے، پہلے آپ نے 2 چمچ اور 1 پاؤ دہی دیا، اس کے بعد آپ نے ہاف ڈوز کر کے 6 گھنٹے کے بعد اپنے جانور کو دوبارہ دینی ہے، اور انجیکشن وغیرہ آپ نے دوبارہ اپنے جانور کو نہیں لگانی۔ مگر ایک بات جو آپ نے یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ اس مسئلے میں جانور کا ٹمپریچر ہائی لو لازمی ہوتا ہے، آپ نے اس چیز کا خیال کر رکھنا ہے۔ آپ نے اپنے جانور کا گھنٹے کے بعد ٹمپریچر چیک کرتے رہنا۔ اگر جانور کا ٹمپریچر کم یا زیادہ ہو تو اس کا جو علیحدہ علاج ہے وہ آپ نے ساتھ ساتھ کرتے رہنا ہے۔
जब 6 घंटे के बाद आप अपने जानवर को हाफ डोज देंगे तो इंशाल्लाह ताला आपका जानवर जो है ना वो ठीक हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट डे आपने फिर वो बायोमिन का जो पाउडर है वो 1 चम्मच और आधा पाव दही के साथ फिर देना है और तीसरे दिन आपने फिर देना है। और जो हैपासेल का इंजेक्शन है वो आपने दोबारा नहीं लगाना, मगर जो एंटीबायोटिक आपने लगाया है जेंटाकोम्बिसन या टाइलोपिन वो आपने 3 दिन मुसलसल जानवर को लगाते रहना। जब 3 दिन पूरे हो जाएं तो उसके बाद दोस्तों एक मार्केट से सीरम मिलता है फीड क्लिकर के नाम से या फीड पिकर के नाम से आपको मिल जाएगा। वो 3 दिन के बाद आपने उसको शुरू कर लेना और 3 दिन आपने 20-20 सीसी अपने जानवर को पिला देना है। इंशाल्लाह ताला आपका जानवर का जो मसला है वो ठीक भी हो जाएगा और फीड पिकर के बाद पिलाने के बाद आपका जानवर खाना पीना भी अच्छे तरीके से शुरू कर देगा। अब रह गया देसी इलाज। मैं तो देसी इलाज दोस्तों रिकमेंड नहीं करता क्योंकि ये बड़ी ख़तरनाक बीमारी होती है, मगर फिर भी आपको बता देता हूँ, अगर आप में से कोई दोस्त करना चाहे तो लाजमी इसको भी आजमा सकता है। दोस्तों देसी इलाज में आपने एक 100 ml सरसों का तेल लेना है, 100 ml आपने पानी ले लेना है, इसको नीम हल्का गर्म कर लेना है और इसमें आपने 2 चम्मच मीठे सोडे के डाल लेने हैं। इसको मिक्स करके आपने अपने जानवर को पिला देना है। 2-2.5 घंटे के बाद आपका जानवर उम्मीद है ठीक हो जाएगा। अगर ठीक नहीं होता तो आपने मेडिकली तौर पर उस अपने जानवर का इलाज कर लेना है। कुछ लोग अचार और 7 अप बोतल का भी इस्तेमाल करते हैं, मगर हमने ये कभी भी अपने जानवर पर आजमाया नहीं है। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, मगर आपने अगर सारी वीडियो मुकम्मल तफसील के साथ सुनी है तो इंशाल्लाह ताला आपका टाइम ज़ाया नहीं होगा, आपको फ़ायदा होगा। अस्सलाम वालेकुम।